بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس عورت سے بھی یہ بات زنا کی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شوہر یقیناً اس الزام میں جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ شوہر سچا ہے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ بہتان لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو جان لو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور قسم نہ کھائیں جو تم میں سے دینی فضیلت اور مالی وسعت والے ہیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر فرمانے والا ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ لوگ بری ہیں ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں، یا مردوں میں سے ان خدمتگاروں کے جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے۔ اور اے مومنوں، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت آزادی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل ہو جائیں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بے شک اللہ ان کنیزوں کو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی کچھ مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔
اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا موتی کی طرح ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل اپنے آپ ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ یہ نور پر نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ مرد جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس اسے پینے کے لیے آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اللہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ در تہ، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور پر پھیلائے پرندے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یقیناً جان رکھی ہے، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس کے درمیان سے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا پھرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اس دعوے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، اور ایسے لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ فرما دیں، تب ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے فرما بردار بن کر چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے، نہیں بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں کہ وہ کہیں ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ منافقین اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر حق بات پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور غالب کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور امن سے بدل دے گا، بس وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔
ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کیا کریں جو تمہاری ملکیت میں غلام اور کنیزیں ہیں، اور وہ بچے جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارے رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت طلب کیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے بالغ افراد اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ اور وہ خانہ نشین بوڑھی عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، بشرطے کہ وہ بھی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے
اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ تمہاری جانوں پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے والد کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کا تم اختیار رکھتے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کہا کرو۔ یہ ملاقات کی اچھی دعا ہے جو اللہ کے پاس سے بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فإذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مومنو، تم اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں کہ کہیں ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں آخرت میں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔